بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 4 جون بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج بہت اہم سماعت ہوئی ہے اور اس سماعت کے دو اہم جزیات ہیں۔ ایک تو منیب اختر صاحب نے کہا کہ سیاسی جماعت کو انتخابی نشان سے محروم کرنا سارے تنازع کی وجہ بنا ہے۔ پوری سماعت بلے کے نشان کے گرد گھومی ہے آج، اور اس میں جو جسٹس منیب اختر صاحب کے یہ ریمارکس ہیں کہ سیاسی جماعت کو انتخابی نشان سے محروم کرنا تمام تنازع کی وجہ بنا ہے۔ پھر جو جسٹس عطر من اللہ صاحب تھے، انہوں نے جو بات کی کہ پاکستان تحریک انصاف کو صرف بلے کے نشان سے نہیں محروم کیا گیا، پاکستان تحریک انصاف کی تو ایک پوری داستان ہے جس میں وہ لیول پلینگ فیلڈ کا بھی گلہ کرتے رہے، وہ اپنے امیدواروں کا بھی، ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا، ہراساں کرنا، مقدمات، یہ ساری چیزیں بھی جس پر قاضی فیصل صاحب نے کہا وہ بات نہ کریں جو ہمارے سامنے پینڈنگ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہم سپریم کورٹ ہیں، ہماری ذمہ داری ہے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ، ہم صرف پابند نہیں ہیں اس کیس کے جو سامنے ہے، ہم بطور بنیادی انسانی حقوق سارے معاملات کو دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال فیصل صدیقی صاحب نے دلائل شروع کیے، 13 رکنی لارجر بینچ تھا۔ فیصل صدیقی صاحب کی خوبی یہ ہے کہ وہ بڑے تحمل والے ہیں اور بڑی ان میں برداشت ہے، بڑی برداشت ہے، اور جس طریقے سے وہ مسکرا کے ان کو سوال پہ سوال آ رہا ہوتا ہے اور وہ اگر جواب دینا چاہتے ہیں پھر سوال آ جاتا ہے پھر بھی وہ مسکراتے رہتے ہیں، اور یہی ان کی خوبی ہے کہ پچھلے 2 دن سے جو پاکستان تحریک انصاف کی عدالت میں یا سنی اتحاد کونسل کی عدالت میں جو موجودگی ہے یا عدالت کے سامنے اپنا کیس جو پٹ اپ کیا گیا ہے، وہ اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا، سوال نہیں اٹھا سکتا کہ پاکستان تحریک انصاف کے یا سنی اتحاد کونسل کے وکیل کی تیاری نہیں تھی۔ سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی نے دلال دیتے ہوئے کہا کہ کل مجھے کچھ بنیادی قانونی سوالات فریم کرنے کا کہا گیا تھا۔ کل جسٹس جمال مندوخیل کا سوال تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے بطور جماعت الیکشن کیوں نہیں لڑا۔ سلمان اکرم راجہ نے اسی متعلق درخواست دی تھی جو منظور نہیں ہوئی۔ اب اس پر انہوں نے عدالت کے سامنے وضاحت کی کہ جناب والا، ہم نے سلمان اکرم راجہ صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہونے کے ناطے الیکشن کمیشن میں درخواست دی کہ آپ اپنے رولز میں ترمیم کریں، آپ کے رولز درست نہیں ہیں۔ میں اگر پی ٹی آئی کا امیدوار ہوں تو میرے خانے، بھلے مجھے بلے کا نشان نہیں دیا لیکن میرے خانے میں جو بیلٹ پیپر ہے اس میں میرے نام کے آگے پی ٹی آئی لکھا جائے، مجھے آزاد نہ لکھا جائے۔ اس کو الیکشن کمیشن نے خارج کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے خارج ہونے کے بعد وہ معاملہ سپریم کورٹ میں آ گیا۔ منظور علی شاہ صاحب نے سوال پوچھا سپریم کورٹ میں کیا ہوا، تو انہوں نے کہا جی کہ وہ ہماری لیو تھی، سی پی ایل اے جو لیو ٹو اپیل ہوتی ہے وہ ہماری تھی، لیکن اس کو رجسٹرار نے مسترد کر دیا۔ تو اس پر پھر سوال آیا منیب اختر صاحب کی جانب سے کہ آپ نے پھر اپیل دائر نہیں کی رجسٹرار کے اس کے، تو اس پر پھر سلمان اکرم راجہ صاحب، مائک نہیں تھا ان کے پاس، وہ پیچھے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جناب مجھے جب موقع ملے گا میں آپ کو بتاؤں گا ہوا کیا کیا ہے، کیا کیا ہوا ہے، میں آپ کو سارا بتاؤں گا کس طریقے سے سارا کچھ۔ تو اس پر پھر چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب نے اگلا سوال پوچھ لیا اور وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی اب جب باری آئے گی تو وہ ساری بات کو بتائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ کر کے بھی دیکھ لیا۔ اب قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا، اب میں آپ کو بتاؤں گا فیصل صدیقی صاحب نے کیا کہا۔ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا ایک موقف تھا کہ جی جو ہماری 13 جنوری کی ججمنٹ ہے اس میں محمد علی مظہر صاحب کا بھی، جو اس بینچ کے 13 جنوری والے بینچ کا حصہ تھے، انہوں نے بھی ایک بات کی۔ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا یہ موقف تھا کہ ہم نے جب انٹر پارٹی انتخابات نہیں ہوئے تو بلے کا نشان واپس ہو گیا، تو آپ بطور انڈیویجول پی ٹی آئی کے جو امیدوار تھے نا، وہ انفرادی طور پر بلے کا نشان ہر امیدوار لے سکتا تھا اپنے اپنے حلقے میں۔ ہم نے کہیں نہیں لکھا تھا کہ جو انفرادی لوگ ہیں ان کو بلے کا نشان نہیں ملے گا۔ آپ ایٹ لیسٹ اپلیکیشن تو دیتے، آپ درخواست تو دیتے، اس درخواست کے بعد دیکھا جاتا۔ تو جو منیب اختر صاحب تھے انہوں نے کہا کہ اگر وہ بلے کا نشان الیکشن کمیشن دیتا تو وہ آپ کی جو ججمنٹ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ججمنٹ ہے اس کی توہین کرتا، وہ کیسے دیتا جب بلے کا نشان واپس لے لیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کسی سیاسی جماعت کا نشان ہوتا ہے وہ آزاد امیدواروں کو نہیں ملتا۔ آزاد امیدواروں کی ایک لسٹ ہوتی ہے نشانوں کی اور وہ وہیں سے چوز کرنا ہوتا ہے۔ اب جب بلے کا نشان آزاد امیدواروں کی لسٹ میں تھا ہی نہیں تو پھر تو اس کی جو الیکشن کمیشن کیسے دیتا۔ اس پر پھر محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ ہم نے آپ کو، جب آپ کا کیس ہم سن رہے تھے اس وقت بھی آپ نے مخصوص نشستوں سے متعلق بات کی تھی، تو ہم نے آپ کو کہا تھا کہ جب آپ کا کوئی مسئلہ بنے گا نا، آپ نے یہ بات کی تھی کہ جی ہم سے بلہ کا نشان لے لیا گیا تو مخصوص نشستوں کا بھی ڈسپیوٹ ہوگا، تو آپ کو ہم نے کہا تھا کہ اگر کوئی مسئلہ بنتا ہے تو آپ ہمارے پاس آئیے گا۔
فیصل صدیقی صاحب نے کہا حضور ہم اس لیے آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں کہ آپ ہمیں ہماری مخصوص نشستیں دیں۔ اس پر پھر جسٹس منیب اختر صاحب نے سوالات اٹھائے۔ فیصل صدیقی نے عدالت کو بتایا کہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے الیکشن نہیں لڑا۔ انہوں نے کہا یہ بات میں واضح کر دوں، سنی اتحاد کونسل نے الیکشن نہیں لڑا، چونکہ الیکشن نہیں لڑا اس وجہ سے مخصوص نشستیں نہیں دیں۔ سنی اتحاد کونسل جب سوال پوچھا گیا سیاسی جماعت اور جو پارلیمانی جماعت میں کیا فرق ہے، تو انہوں نے کہا اس کی مثال یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل انتخابات سے پہلے پولیٹیکل پارٹی تھی، اور انتخابات کے بعد آزاد امیدواروں کا اس میں شامل ہونے کے بعد وہ پارلیمانی پارٹی ہوگی۔ انہوں نے کہا یہ پارلیمانی پارٹی ہم نہیں کہہ رہے، یہ پارلیمانی پارٹی الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے۔ پھر فیصل صدیقی نے کہا کہ جب ہم نے ریزرو سیٹوں کے لیے اپلائی کیا تو اس وقت نون لیگ پیپلز پارٹی، JUIF اور MQM کی درخواستیں آئیں۔ انہوں نے 2 پریئرز کی، ایک تو یہ کہ ان والا کوٹا غنیمت ہمیں دے دیں، دوسرا انہوں نے کہا کہ ان کو آپ آزاد ڈکلیئر کریں، یہ سنی اتحاد کونسل کا نہ ان کو ڈکلیئر کریں۔ تو ان کی جو درخواست تھی اس حد تک خارج ہو گئی کہ اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے ان کی درخواست پر فیصلہ ہی نہ دیا۔ اگر الیکشن کمیشن یہ سمجھتا تھا کہ سنی اتحاد کونسل پارلیمانی پارٹی نہیں بن سکتی تو وہ ہمیں بطور پارلیمانی جماعت تسلیم ہی نہ کرتا۔ یہ بات نون لیگ پیپلز پارٹی وغیرہ نے اپنی درخواستوں میں کی تھی کہ ان کو آزاد رہنے دیں، ان کو سنی اتحاد کونسل کا نہ جو ہے وہ ظاہر کریں، لیکن الیکشن کمیشن اس حد تک ان کی بات نہیں سنی تھی۔ تو جب ہمیں الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کا مان لیا، ہمیں پارلیمانی پارٹی مان لیا، تو اس کے بعد جو حق ہے وہ ہمارا ہے۔ اور چونکہ انہوں نے پھر واضح کیا جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور منصور علی شاہ صاحب کی کل کی جو ریمارکس تھے، انہوں نے کہا کل انہوں نے واضح طور پر یہ بات کی تھی کہ جو عوام کا ووٹ ہے، عوام کے ووٹ کا بڑا تقدس ہے، عوام کے ووٹ پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اس کے بعد چیف جسٹس فیصل صدیقی سے استفسار کیا کہ آپ کا پارلیمنٹری سربراہ کون ہے، جس پر انہوں نے بتایا کہ میں سربراہ کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ ابھی تو آپ کو پتہ ہے پارلیمانی لیڈر پاکستان تحریک انصاف نے مقرر کیے ہوئے ہیں، پہلے وہ زین قریشی تھا قومی اسمبلی میں سنی اتحاد کونسل کا، تو ابھی تک تو ان کے نوٹیفیکیشن ہی نہیں جاری ہوئے۔ جسٹس قاضی فیصل نے کہا کہ آپ کو اپنے سربراہ کا نام ہی نہیں معلوم، آپ درخواست گزار ہے، پارلیمنٹری سربراہ کا کوئی الیکشن ہوتا ہے۔ اس پر پھر انہوں نے کہا جناب جب یہ معاملہ ڈسپیوٹڈ نہیں تھا، جب یہ معاملہ تھا نہیں تو میں اس کے اوپر کیوں تیاری کرتا، جو تھا میں نے اس کے اوپر تیاری کی ہے، جو نہیں تھا مجھے کوئی فنگر ٹپس پہ تو نہیں نا یاد۔ جسٹس اطہر من اللہ نے استفسار کیا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ سیاسی جماعت ہونے کے بغیر پارلیمانی پارٹی ہو، جو بھی پارٹی اسمبلی میں ہوگی تو وہی پارلیمانی پارٹی ہوگی۔ جسٹس جمال نے ریمارکس دیے کہ پارلیمان میں فیصلے پارلیمانی پارٹی کرتی ہے، اس کے فیصلے ماننے کے سب پابند ہوتے ہیں۔ جسٹس منیب نے کہا کہ آرٹیکل 51 میں سیاسی جماعت کا ذکر ہے، پارلیمانی پارٹی کا ذکر نہیں ہے۔ آرٹیکل 51 اور مخصوص نشستیں حلف اٹھانے سے پہلے کا معاملہ ہے، ارکان حلف لیں گے تو پارلیمانی پارٹی وجود میں آئے گی۔ پارلیمانی پارٹی کا ذکر اس موقع پر کرنا غیر متعلقہ ہے، مناسب ہوگا کہ سیاسی جماعت اور کیس پر ہی فوکس کریں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ آزاد امیدوار وہ ہوتا ہے جو کسی سیاسی جماعت سے وابستہ نہ ہو، جس پر جسٹس منیب کا کہنا تھا کہ کاغذات نامزدگی میں کوئی خود کو پارٹی امیدوار ظاہر کرے اور ٹکٹ جمع کروائے تو جماعت کا امیدوار تصور ہوگا، آزاد امیدوار وہی ہوگا جو بین حلفی دے گا کہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے۔ جسٹس منیب نے ریمارک دیا کہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونے والوں نے خود کو کاغذات نامزدگی میں PTI امیدوار ظاہر کیا، کاغذات بطور PTI امیدوار منظور ہوئے اور لوگ منتخب ہو گئے۔ الیکشن کمیشن کے رولز کیسے PTI امیدواروں کو آزاد قرار دے سکتے ہیں؟ انتخابی نشان ایک ہو یا نہ ہو وہ الگ بحث ہے، لیکن امیدوار پارٹی کے ہی تصور ہوں گے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ کل سے میں بھی یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اس حساب سے تو سنی اتحاد میں PTI کے کامیاب لوگ شامل ہوئے، پارٹی میں تو صرف آزاد امیدوار ہی شامل ہو سکتے ہیں۔ جسٹس عائشہ ملک نے استفسار کیا کہ الیکشن کمیشن نے کس بنیادوں پر امیدواروں کو آزاد قرار دیا تھا؟ الیکشن کمیشن نے امیدواروں کو خود آزاد تسلیم کرتے ہوئے الیکشن لڑنے کی اجازت دی۔ جسٹس منیب نے کہا کہ سیاسی جماعت کو انتخابی نشان سے محروم کرنا اس سارے تنازع کی وجہ بنا۔ سپریم کورٹ نے انتخابی نشان واپس لینے کا فیصلہ برقرار رکھا تھا۔ جسٹس منیب نے ریمارک دیا کہ انتخابی نشان کی الاٹمنٹ سے پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا، قانونی غلطیوں کی پوری سیریز ہے جس کا آغاز یہاں سے ہوا تھا۔ کون کہہ رہا ہے؟ منیب اختر کہہ رہے ہیں۔ فیصل صدیقی نے عدالت کو بتایا کہ سلمان اکرم راجہ نے خود کو PTI امیدوار قرار دینے کے لیے رجوع کیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے سلمان اکرم راجہ کی درخواست مسترد کر دی، جس پر جسٹس منیب نے کہا کہ امیدوار اگر بیلٹ پیپر پر PTI امیدوار ہوتا تو یہ سپریم کورٹ فیصلے کی خلاف ورزی ہوتی۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ جو انتخابی نشان سیاسی جماعت کے لیے مختص ہو وہ کسی اور امیدوار کو نہیں مل سکتا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ بلے باز بھی کسی سیاسی جماعت کا نشان تھا جو PTI لینا چاہتی تھی۔ بلے باز والی جماعت کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ جس پر فیصل صدیقی نے کہا کہ بلے باز والی جماعت کے ساتھ انضمام ختم کر دیا تھا چونکہ وہ پریس کانفرنس کر دی تھی۔
چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ سپریم کورٹ فیصلے میں لکھا ہے کہ بلے کا نشان کسی اور کو الاٹ نہیں ہو سکتا، جس پر سنی اتحاد کونسل کے وکیل نے کہا کہ عدالتی فیصلے میں ایسا تو نہیں لکھا، لیکن عدالتی فیصلہ پابند کرتا ہے کہ آپ بلے کا نشان کسی امیدوار کو نہیں دیں گے۔ چیف جسٹس نے کہا ہم نے تو نہیں کہا تھا انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروائیں، انٹرا پارٹی الیکشن کروا لیتے سارے مسئلے حل ہو جاتے۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ریمارک دیا کہ اصل اسٹیک ہولڈر ووٹر ہے جو ہمارے سامنے نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف مسلسل شکایت کرتی رہی تھی، لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی تھی، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ وہ شکایت ہمارے سامنے نہیں ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ ہم بنیادی حقوق کے محافظ ہیں، ہمیں دیکھنا ہے ووٹرز کے حقوق کا تحفظ کیسے ہو سکتا تھا۔ ایک جماعت مسلسل شفاف لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا کہہ رہی تھی اور یہ پہلی بات نہیں تھا۔ سنی اتحاد کونسل کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی امیدواروں کو آزاد ظاہر کیا، جس پر چیف جسٹس نے ریمارک دی کہ عدالت نے الیکشن کمیشن کے مطابق نہیں قانون پر چلنا ہے، الیکشن کمیشن کے فیصلے روز ہی عدالتوں میں چیلنج ہوتے ہیں۔ جسٹس شاہد وحید نے استفسار کیا کہ کیا الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کیا تھا؟ فیصل صدیقی نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج نہیں کیا تھا، یہ حتمی ہو چکا ہے۔ جسٹس شاہد وحید نے کہا فیصلہ حتمی ہو چکا تو بحث کا کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے، آپ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار ہیں، اور اب اگلی بات کہ کیا سنی اتحاد کونسل جو حقدار ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر بحث کریں۔ فیصل صدیقی نے کہا سارے مسئلے حل ہو جاتے اگر سپریم کورٹ بلے کے نشان والے فیصلے کی وضاحت کر دیتی۔ چیف جسٹس نے کہا اگر پی ٹی آئی جماعتی انتخابات کروا دیتی نا تو آج نشستوں والا مسئلہ ہی نہ ہوتا، عدالت پر ہر چیز کا ملبہ نہ ڈالیں۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ پی ٹی آئی نے جمہوری حق سے اپنے لوگوں کو محروم رکھا، اس سیاسی جماعت کے الیکشن میں ووٹرز کی خواہش کی عکاسی کہاں ہوتی ہے؟ پارٹی الیکشن ہوتے تو اس کا فائدہ پی ٹی آئی ممبران کو ہی ہوتا، وہ الیکشن لڑ لیتے۔ جمہوریت کی بات کرنی ہے تو پوری کیجیے۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا بہت احترام سے اگر سچ بولنا شروع کریں تو وہ بہت کڑوا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا میں تو بولتا ہوں سچ۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ بلے والے فیصلے پر نظر ثانی زیر التوا ہے، ساری باتیں یہاں کرنی ہیں تو وہاں کیا کریں گے، یہ محمد علی مظہر صاحب نے کہہ دیا۔ چیف جسٹس نے سنی اتحاد کونسل کے وکیل سے استفسار کیا کہ ایوان کو نشستوں کی مقرر کردہ تعداد سے کم رکھا جا سکتا ہے؟ وکیل نے جواب دیا کہ ایوان کی مختص تمام نشستیں پوری ہونا لازم ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ متناسب نمائندگی کے نام پر ڈراماٹائز کرنے کی ضرورت نہیں، مخصوص نشستوں پر تو پارٹی سربراہ کی ثوابدید ہے، چاہے دوستوں کو نواز دیں، مخصوص نشستوں میں ووٹرز کا کوئی کردار نہیں ہوتا، یہ پارٹی سربراہ مقرر کرتا ہے۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ قانون کے مطابق لسٹ سیاسی جماعت نے دینی ہوتی ہے اور سربراہ نے نہیں، جس پر فیصل صدیقی نے بتایا سیاسی جماعت کو مخصوص نشستیں حاصل کی گئی سیٹوں پر ملتی ہیں، ووٹوں پر نہیں۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ پارٹی میں شمولیت کے لیے جماعت کا اسمبلی میں ہونا لازمی ہے؟ فیصل صدیقی نے بتایا کہ مخصوص نشستیں اسمبلی میں حاصل کی گئی سیٹوں پر الاٹ ہوتی ہیں، قانون میں نشستیں حاصل کرنے کا ذکر ہے، جیتنے کا نہیں۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ آزاد امیدوار ہوں تو ان کے تو مزے ہو جائیں گے، حقیقی آزاد امیدواروں کو تو دیگر سیاسی جماعتیں لے لیتی ہیں۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا اگر 70 لوگ سنی اتحاد کونسل میں شامل نہ ہوتے پھر مخصوص نشستوں کا کیا ہوتا؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ریمارک دیا کہ 2 سیاسی جماعتیں اپنی جیتی نشستوں کے تناسب سے ہی مخصوص نشستیں لیں گی، باقی نشستوں کا کیا ہوگا بعد میں دیکھا جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ انہی سیاسی جماعتوں کو اضافی نشستیں بھی بانٹ دیں، ایسا کرنے سے پھر متناسب نمائندگی کا اصول کہاں جائے گا؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ منصور علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ آئین سے بتائیں یہ کہاں ہے؟ سنی اتحاد کونسل کے وکیل نے کہا کہ یہ تو ایسی ہے کہا جائے شوہر شادی شدہ نہیں ہے، تو ہم آپ کو آئین سے ہی بتا رہے ہیں اور ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ بہرحال عدالت میں جو آرگومنٹس ہوئے ہیں اب تک کے آرگومنٹس، چونکہ آگے چھٹیاں ہیں اور پھر معزز ججز نے اپنے شہر ہیں ان بینچوں میں تشریف لے جانا ہے، تو عدالت نے کہا کہ ہم اس کو روزانہ کی بنیاد پہ سنیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کو اسٹے ملا ہوا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو ویسے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا مجھے 1.5 گھنٹہ چاہیے، قاضی فیصل صاحب نے کہا صرف 15 منٹ آپ کو دیں گے، انہوں نے کہا جناب مجھے 1.5 گھنٹہ دیں اور میں اس میں عدالت کو اسسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ خیر وہ لے لیں گے ٹائم، سلمان اکرم راجہ صاحب لے لیں گے ٹائم۔ باقی جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں انہوں نے بھی کہا کہ 1.5 گھنٹہ ہم لیں گے۔ فیصل صدیقی نے کہا جی کہ اگر آپ سوال نہ کریں تو 1.5-2 گھنٹے میں اپنے کنکلیوڈ کر دوں گا۔ تو اب 24 جون کو روزانہ کی بنیاد پہ سماعت ہوگی اور وہ پورا ہفتہ سماعت ہوگی اور اس میں ڈیسائیڈ ہوگا الیکشن کا کیس، اور میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کا جو بلہ ہے اس نے بلے بلے کرا دی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔